بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترجمہ، ثلیث یا ثلاثت، مرکزی خیال، خلاصہ اور تشریح کا بنیادی فرق۔ بہت سارے لوگ یہ بنیادی فرق وہ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم کسی پیپر میں ثلیث اردو مانگتے ہیں تو وہ ترجمہ لکھ دیتے ہیں یا اس کا مرکزی خیال لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ فرق نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترجمہ، ثلیث یا ثلاثت، مرکزی خیال، خلاصہ اور تشریح یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو یہ کس طرح یا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر یہ ہم سے مانگی جائے تو ہم اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہے ٹرانسلیشن، یعنی کسی ایک زبان کی عبارت دوسری زبان میں تبدیل کرنا۔ مثلا اگر اردو میں کوئی عبارت ہے، اگر اردو میں کوئی شعر ہے تو اسے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا، عربی میں ترجمہ کرنا، یہ ہے ترجمہ۔ دوسرا ہے ثلیث یا ثلاثت۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جب ان سے ثلیث اردو مانگی جائے تو وہ اس کی جگہ یا تو خلاصہ لکھ دیتے ہیں یا تشریح لکھ دیتے ہیں، ان کی یہ سمجھ نہیں ہوتی۔ ثلیث اردو کیا ہے؟ ثلیث اردو میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، اسی پیراگراف کو جو دیا گیا ہوا ہوتا ہے یا اسی شعر کو جو دیا گیا ہوتا ہے، اسی شعر کو آسان الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں سے آپ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اسی مشکل پیراگراف کو آسان الفاظ میں تبدیل کرنا ثلیث اردو ہے یا ثلاثت۔ یعنی آپ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اس میں کوئی وضاحت کر نہیں سکتے، بس اسی الفاظ کو آسان کرنا ہے، یعنی غیر مانوس الفاظ جو ہے اسے ختم کرنا ہے۔ اب ہے مرکزی خیال، یعنی سارے کے سارے سبق میں وہ مین نکتہ جس کے تحت یہ سبق لکھا گیا ہے آپ نے اسی کو لکھنا ہے۔ خلاصہ یعنی آپ نے اسی چیز کو، انہی الفاظ کو، انہی عبارات کو کم کرنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ غیر ضروری باتیں آپ نے اسکپ کرنی ہے، نہ کہ ضروری باتیں۔ تشریح یا وضاحت میں آپ اسٹوڈنٹ کے لیول کو دیکھیں گے اور اسی کے مطابق آپ اپنا طریقہ کار بدل سکتے ہیں کہ کس طرح میں ان کو سمجھاؤں۔ اس کے لیول کے مطابق آپ کوئی واقعہ، آپ کوئی قرآنی آیت، آپ کوئی حدیث، آپ روزمرہ زندگی سے بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسی عبارت کو، اسی چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے، اور یہ انہی بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یا آسانی سے سمجھتے ہیں، مشکل سے سمجھتے ہیں، تو آپ نے اسی طریقہ کار کو اپنانا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے پڑھا ترجمہ، ثلیث اردو، مرکزی خیال، وضاحت اور خلاصہ، اب ہم اسی پیراگراف کے ذریعے سے یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پیراگراف ہم نے لیا ہے 9 کے کورس سے، غلام سبق سے، اور جو لکھا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے، اور انہی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک مانوس پیراگراف ہے جو ابھی 9 میں ہے، اور جنہوں نے ابھی 9 پاس کیا ہوا ہے۔ یہ پیراگراف: مگر بابا ہر فرعون راموسا، چھوٹی صاحبزادی صاحبہ کچھ مجھ سے زیادہ تیز تھی۔ اب ان کا ترجمہ، اب ہم پشتوں میں ترجمہ کرتے ہیں۔ مگر بابا دا ہر فرعون دا زمانی چی، ہر ظالم چی دا غر بار دا واحی و موسیٰ رازی چی دا غر خاتمو کی، دا وڑا جنہ چی دا دیکور و دا زمان دیر تیز ہوا، پا عقل کے، پا دا کے، پا چالاکے کے، پا خپل بے زوالم و پا خپل بے جڑد۔ نو داغی پا مقابلے کی زمان سر حیثیت ہو سکے چاہتا ہے کور جنہ و ظلاواری سما، غرض اس لڑکی کے ہاتھ و ناک میں دم آ گیا۔ دیر زیاد استڑے کروں، دیر زیاد تنکڑوں ما، خما بتیم بدلا غستا چکل با والے ہمیش و دے کور جنہ و چکل بے مور خپش و مور بے
ورته وکارېده نو ما به بیا بدلا غسته نو مور ته به ما بیا د میاشتې میاشتې خبرې را یادولې او ښه به مې ورته غوسه کوله چې دا ورته غوسه شي او د ووایي دا ترجمه شوه. اب سلیس اردو سلیس اردو ہم اسی اردو میں لیکن آسان اردو میں اسے تبدیل کریں گے. ان میں سے کوئی چیز جو ہے کاٹیں گے نہیں اور کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کریں گے. یہ ایک ضرب المثل ہے مگر بابا ہر فرعون را موسیٰ یعنی ہر فرعون جو ہے زمانے کا ظالم جو ہے اس کے سروناش کے لیے اس کی تباہی کے لیے خدا زمانے کا ایک موسیٰ بیچتا ہے. چوٹی صاحبزادی مجھ سے زیادہ چالاک تھی, خود ہی مجھے مارتی اور خود ہی رونے بیٹھ جاتی. بھلا ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت تھی, الٹی مجھ پر ہی لینے ہوتی یعنی الٹی مجھ پر ہی سارا الزام لگتا. غرض اس لڑکی کے ہاتھوں میں تنگ آ گیا تھا مگر میں بھی بدلہ لیے بغیر تھوڑا ہی مانتا تھا. مارنے کی تو مجھے ہمت نہیں ہوتی, اس لیے جب بھی اس کی ماں اس پر خفا ہوتی ناراض ہوتی تو میں بھی اس کی ماں کا ساتھ دیتا اور اسے یعنی ساری جو انہوں نے مجھ سے زیادتی کی تھی ساری زیادتیوں کا بدلہ میں ایک وقت میں لے لیتا. اگر قسمت میرا ساتھ دے دیتا تو ٹھیک ورنہ الٹا مجھ پر ہی سارا الزام آ جاتا اور اس کی ماں کا جو سارا غصہ تھا وہ مجھ پر ٹھنڈا ہو جاتا. مرکزی خیال میں آپ نے اسی سارے پیراگراف کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی میں سے وہ نقطہ جو اس کا مین آئیڈیا ہوتا ہے اسے نکالنا ہوتا ہے. تو اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ وہ بندہ جو پرائے گھر کا ہو لاوارث ہو اس کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو کسی اپنے کی ہوتی ہے جو آپ کا اپنا خون ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ مرکزی خیال اس پیراگراف کا یہ ہے کہ اپنے خون اور پرائے خون میں کافی فرق ہوتا ہے. یہ مرکزی خیال ہے. اسی کو آپ نے جو بھی رنگ دینا ہے جو بھی الفاظ دینے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ لاوارث اور اپنے گھر کا بندہ اس میں کافی فرق ہوتا ہے. یہ ہے مرکزی خیال. وضاحت یہ ہے مجھے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق میں جانا ہوگا کیونکہ جو لوگ جنہوں نے یہ سبق نہیں پڑھا وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو یہ ایک بندہ ہے جو لاوارث ہے اور ایک گھر میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اور اسی گھر میں اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے اور اسی ظلم و زیادتیوں کا بدلہ وہ لے رہا ہے لیکن وہ چپکے سے کیونکہ وہ براہ راست ان لوگوں کو چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کے گھر میں رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ چالاکی سے پیش آتا لیکن ایک اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اس نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا اور اسی کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا کیونکہ وہ مجھے مارتے اور وہ خود روتی. یعنی مار تو مجھے پہلے بھی پڑتی اور بعد میں بھی مجھے مار پڑتی کہ جب اس کے گھر کے لوگ آ جاتے تو الٹے مجھ پر ہے جو لینے ہوتی. یعنی دو طرح کے مجھے مار پڑتی. اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن میں اسی موقع کا انتظار کرتا کہ جب ان کی ماں ان پر خفا ہو جائے غصہ ہو جائے تو میں ساری چیزوں کو ساری ان کی خطاؤں کو اکٹھا کر کے ان کو یاد دلاتا اور ان کی خوب کندی ہو جاتی ان کی خوب پٹائی ہو جاتی. لیکن اگر میرا یہ پلان ناکام ہو جاتا تو سارا کا سارا غصہ پھر مجھ پر اتار دیا جاتا. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی صاحبزادی صاحبہ مجھ سے زیادہ تیز تھی. وہ میرے ساتھ جو ہے پرینک کرتی. وہ اتنی چالاک تھی کہ وہ خود ہی مجھے مارتی اور خود ہی رونے بیٹھ جایا کرتی اور سارا کا سارا الزام مجھ پر لگتا. لیکن میں صرف ایک بات کا فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ جب ان کی ماں ان پر خفا ہوتی تو میں بھی انہی کا ساتھ دے دیتا اور ان کی خوب کندی ہو جاتی اس کی پٹائی ہو جاتی. اگر یہ میری یہ کوشش فلاپ ہو جاتی ناکام ہو جاتی تو پھر میری باری تھی مارنے کی. آج کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے آپ سحرنامہ آفیشل اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید نئی ویڈیوز جو ہے
وہ بر وقت ملتی رہے. شکریہ.